حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حالات اور ان کی نسل جاری ہونے کی کیفیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بسند معتبر زرارہ سے منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت صادق سے دریافت کیا کہ آدم کی نسل کیوں کر قائم ہوئی، کیونکہ جو لوگ ہمارے پاس رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آدم کو وحی کی کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح اپنے لڑکوں سے کرو۔ چنانچہ اس تمام خلقت کی اصل بھائیوں اور بہنوں سے ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس سے پاک و بلند مرتبہ ہے کہ اس سے ایسا فعل صادر ہو۔ جو شخص ایسا کہتا ہے تو اس کے اعتقاد میں خدا نے اپنی برگزیدہ مخلوق، اپنے دوستوں، پیغمبروں، مومنوں اور مسلمانوں کی اصل حرام سے قرار دی اور بطریقہ حلال خلق کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، باوجود اس کے کہ ان سے حلال اور طیب و طاہر طریقے کا عہد لیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے خبر پہنچی ہے کہ بعض چوپائے اپنے بہن کو نہ پہچان کر اسی پر سوار ہو گئے۔ جب معلوم ہوا کہ ان کی بہن تھی تو وہ اپنے عضو تناسل کو دانتوں سے کاٹ کر مر گئے۔ اسی طرح جب کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نادانستگی میں ایسا فعل کیا تو اس نے بھی اپنے کو معلوم ہونے کے بعد ہلاک کر ڈالا۔ تو انسان باوجود علم و فعل کے کیوں کر ایسے عمل پر راضی ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا تو وہ لوح محفوظ پر جاری ہوا ان تمام امور کے ساتھ جو قیامت تک ہونے والے ہیں، جن میں خدا کی تمام کتابیں بھی شامل ہیں، اور خدا کی تمام کتابوں میں بھائیوں پر بہنوں کا حرام ہونا موجود ہے۔ اور اس وقت ان 4 کتابوں توریت، انجیل، زبور اور قرآن کو ہم دیکھتے ہیں جو اس دنیا میں مشہور ہیں، اور حق تعالیٰ نے جن کو لوح محفوظ سے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا ہے ان میں سے کسی ایک میں بھی بہن کو بھائی پر حلال نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص ایسا کہتا ہے اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کافروں کی دلیل کو قوت دے۔ کیا باعث ہے کہ ان کی اس بات کا خدا ان کو ہلاک کرے؟ پھر فرمایا آدم کے لیے 70 جوڑواں اولاد ہوئی اور ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، آدم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ 500 سال تک روتے رہے اور زوجہ سے مقاربت نہ کی۔ اسی مدت کے بعد جب ان کو اس غم سے تسکین ہوئی، حوا سے قربت کی، تو خدا نے ان کو 6 فرزند عطا فرمایا جن کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی۔ 6 کا نام حبت اللہ تھا۔ وہ پہلے وصی تھے کہ جن سے زمین پر آدمیوں میں وصیت کی گئی۔ پھر 6 کے بعد تنہا بغیر جوڑے کے یافز متولد ہوئے۔ جب دونوں بالغ ہوئے اور خدا نے چاہا کہ نسل زیادہ ہو جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور یہ کہ جیسا ہوتا چلا آیا ہے، قلم اسی کے مطابق حرام قرار دیتا ہوا جاری ہوا جیسا کہ بہنوں کو بھائیوں پر حرام کیا ہے، تو خدا نے روز بجمعرات عصر کے بعد ایک حوریہ کو جس کا نام نزلہ تھا بھیجا اور آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح 6 کے ساتھ کریں۔ پھر دوسرے روز عصر کے بعد بہشت سے دوسری حوریہ نازل ہوئی جس کا نام منزلہ تھا، اس کو یافز سے تجویز کرنے کا حکم دیا۔ آدم نے ایسا ہی کیا، 6 سے لڑکا اور یافز کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ جب وہ دونوں بالغ ہوئے، حق تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ یافز کی بیٹی کو 6 کے بیٹے سے تجویز کریں۔ آدم نے تعمیر کی، انہی کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور برگزیدگان خدا پیدا ہوئے۔ معاذاللہ، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی بہنوں سے نسل قائم ہوئی۔ والحمدللہ رب العالمین۔